السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو میرے ہر ناول کی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو میرا چینل ڈھونڈنے میں یا ناول ڈھونڈنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ابھی آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول تو بہت ہی رومانٹک اور اچھا ہوتا جا رہا ہے میری سوچ سے زیادہ، کہ پڑھنے سے پہلے مجھے لگا نہیں تھا کہ ناول اتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ معاذ جو کہ اپنے موبائل کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اسے کسی کی کال آنے کا انتظار ہو، تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی ہی تھی کہ فوراً سے پہلے اس نے فون کو اٹھائے کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو، اب یاد آ گئی، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ معاذ جو کہ ایکسائٹمنٹ میں نمبر بھی چیک کیے بغیر شکوے کرنے شروع ہو گیا۔ معاذ کی بات سنے فائقہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوگی جو خاموشی کی سزا دینا چاہتے ہیں ہمیں؟ وہ بھی اس وقت پورے موڈ میں تھی۔ کیا کون ہو تم؟ اپنے موبائل پر سے نمبر کو معاذ نے چیک کیا تو وہ اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پوچھنے پر ہنستی ہوئی، یہ میں ہوں فائقہ، جو کہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ موبائل کی اسکرین پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے اس نے مضبوطی سے کس کیا۔ جو اپنی محبت کا اقرار معاذ کے سامنے کرنے پر وہ غصے سے منہ بند رکھو اپنا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری مجھے کال کرنے کی؟ معاذ کی پہلے سے ہی اس پر بےحد غصہ تھا، اس وجہ سے وہ مزید چیخنا شروع ہو گیا۔ جب محبت کی ہے تم سے تو ہمت بھی پیدا ہو گئی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، آئی لو یو۔ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، سب کے لیے، لیکن بہتر یہی ہوگا تم میری محبت کو سمجھ جاؤ، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یوں معاذ کو دھمکانے پر اسے مزید غصہ آ گیا اور وہ چیختا ہوا، جو کرنا ہے کر لو تم، اور جا کر تم کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کی ضرورت ہے تمہیں، سخت پاگل لڑکی۔ ایک بار پھر سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آئی ہیٹ یو، نفرت کرتا ہوں تم سے، تم لائق ہی نہیں میرے یا میری محبت کے۔ جانتی بھی ہوگی کون ہے میری محبت کے لائق؟ وہ لڑکی ہے صنم۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور جلدی شادی بھی کر لیں گے، لیکن تم دور رہنا ہم دونوں سے، جا کر اپنے جیسا ڈھونڈ لو۔ معاذ نے ایک سانس میں فائقہ کو اس کی حیثیت یاد کروا دی کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے اور معاذ اسے کیا سمجھتا ہے۔ معاذ کے یوں اسے باتیں سنانے پر فائقہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ معاذ کو چیختی، تم صرف میرے ہو، تم پہ حق بھی صرف اور صرف میرا ہی ہے۔ اگر تم کسی اور کے ہوئے تو تمہارے لیے، اس صنم کے لیے اور خاص طور پہ میرے لیے بہت برا ہوگا۔ فائقہ کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، کیونکہ پہلی مرتبہ اس کی انسلٹ چکی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اتنا کہے معاذ نے فون کٹ کر دیا اور فائقہ زور سے اپنے موبائل کو نیچے مارتی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اس قدر انسلٹ کرنے کی؟ چھوڑوں گی نہیں، چاہے ہر حد کو بھی کیوں نہ پار کرنا پڑے، وہ سب کروں گی، لیکن تم صرف اور صرف میرے ہو، کسی اور کا ہرگز نہ ہونے دوں گی تمہیں۔ اس کا جنون اب کی مرتبہ کون سا خطرناک روپ لینے والا تھا، شاید وہ اس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دروازے کی ڈور بیل بجتے ہی صنم کی والدہ تیزی سے دروازے کو کھولنے کی خاطر اس کی جانب بڑھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی معاذ کو دیکھ، بیٹا اتنی صبح صبح تم کیسے آ گئے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ صنم کا موڈ بھی خراب ہے، کل جب سے وہ واپس گھر آئی کمرے میں ہی خود کو بند کیے ہوئے ہے۔ تم بتاؤ ہوا کیا ہے بیٹا؟ کل وہ جو اتنی دیر سے واپس گھر آئی تھی، ایک ساتھ صنم کی والدہ نے معاذ سے سوال پوچھ ڈالے۔ ہاں وہ آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہم میں تھوڑی وہی نوک جھوک ہو گئی تو صنم کا منہ بن گیا، اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں اسے منانے کی خاطر، اور ایک بات بھی کرنی ہے آپ سے۔ معاذ بھی جھوٹ بولتا اس سے کچھ بات کہنے لگا۔ کون سی بات؟ حیران ہوئے صنم کی ماں نے پوچھا تو وہ ہنستا ہوا، او بھی بتاتا ہوں، بس پہلے صنم کا ملا لوں، کہہ کر صنم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز کو سنے صنم نے اندر سے ہی، امی مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ صنم شاید رات سے سوئی نہ تھی، اسی وجہ سے ہی تو کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے پر وہ فوراً سے بول پڑی، صنم یہ میں ہوں یار، ابھی ایسا بھی کیا کر دیا تھا کل میں نے جو تم اتنی ناراض ہو چکی ہو؟ اچھا پہلے دروازہ تو کھولو، ہم بات کرتے ہیں۔ معاذ بھی صنم کو منائے بغیر کہاں جانے والا تھا۔ معاذ جی آپ کیوں آئے ہیں؟ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ تکیے کو گود میں پکڑے وہ بے روحی سے بولی، صنم سوچ سمجھ کر کہو، ورنہ اگر تمہارے کہنے پر میں یہاں سے چلا گیا تو ترسو گی میری شکل دیکھنے کی خاطر؟
معاذ کی بات سنتے تڑپ کر بھاگتی ہوئی دروازے کے قریب آئی، اسے کھول دیا اور معاذ کو اپنے سامنے دیکھ اس کے گلے لگ گئی۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ معاذ نے اسے یہ حربہ اسی وجہ سے اپنایا تھا کیونکہ صنم سے یہ بات ہرگز نہ سہی جائے گی، چاہے پھر وہ معاذ سے جتنا بھی کیوں نہ ناراض ہو۔ صنم میری جان، تو کون ہو رہا ہے تم سے دور؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ تم سے زیادہ تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا تمہارے بغیر رہ پانا امپاسبل ہو چکا ہے، تو پھر تم سے دور ہونے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس تم اب یہ دکھی ہونا بند کرو، اور تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے جو کہ میں خود کو ہی دوں گا۔ بس تم میرے ساتھ باہر چلو۔ کیا مطلب؟ کون سا سرپرائز معاذ جی؟ صنم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جسے سن صنم باہر تو چلو سب بتاتا ہوں کا ہاتھ کو پکڑے وہ اسے باہر لے جانے لگا۔ توبہ ہے صنم، ماں بیچاری کل سے بلائے جا رہی تھی لیکن تب دروازہ نہ کھلا، لیکن معاذ کے آتے ہی فوراً سے باہر آ گئی۔ صنم کی والدہ صنم کو معاذ کے ساتھ آتے دیکھ شکوہ کرنے لگی۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، معاذ جی ہمیشہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جسے سن کر میں مجبور ہو جاتی ہوں ماننے کے لیے۔ معاذ کے بازو کو پکڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، بیٹا اب تو پھر معاذ سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ کون سی بات کرتا ہے وہ، تاکہ میں پھر بھی وہی کہوں، میں بھی وہی کہہ کر تمہیں منا لیا کروں۔ آنٹی اب آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے صنم کو منانے کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ فوراً سے معاذ بات کو کاٹتا اس سے بول پڑا۔ کیا مطلب؟ معاذ حیرانگی سے صنم کی والدہ نے اس سے سوال کیا۔ ایکچولی آنٹی میں صنم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی جلد از جلد۔ مانتا ہوں کہ یہ بات مجھے نہیں بلکہ میرے کسی بڑے کو آپ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ جانتی ہیں میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو یہ بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر معاذ نے یہ بات بتا ہی دی۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو اور اتنی بڑی خوشی کی بات تم نے آج کہہ دی، مجھے پتہ نہیں چل رہا کیسے ریئیکٹ کروں۔ میرا بس چلے تو ابھی نکاح پڑھوا دو تم دونوں کا، بس صنم کی ہی دیری ہے۔ صنم کی والدہ خود ایکسائٹمنٹ میں بول پڑی کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ صنم تو بتاؤ، کیا اس یتیم شخص کی زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ کیا تم میری زندگی میں بھی خوشیوں کو لانے کا باعث بننا چاہو گی؟ پلیز منع مت کرنا، آئی لو یو سو مچ یار۔ آنٹی کے سامنے مجھے یہ سب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ معاذ خود بے صبرا ہو چکا تھا صنم سے شادی کرنے کے لیے۔ صنم شوق دی کہ اچانک سے معاذ نے یہ بات کیوں کر رہا ہے، کیونکہ 3 سالوں سے اس کے رشتے کو رکھنے کے بعد اچانک سے شادی کی پیشکش کرنا اسے عجیب سا لگا تھا۔ کہیں معاذ کو ارحم والی بات تو پتہ نہ چل گئی۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں وہی بات آئی۔ صنم پلیز بتا دو، ہم جو 2 دن بعد جمعہ آنے والا ہے اس جمعے کو نکاح کر لیں گے۔ ویسے بھی نہ میرا کوئی ہے اور تمہارے بھی ریلیٹیو کہاں زیادہ ہے، بس سادگی سے تمہیں اپنا بنا کر لے جاؤں گا۔ اس نے تو شیڈول بھی بتا دیا کہ نکاح کب کرنا ہے۔ معاذ اتنی جلدی؟ میرا مطلب کہ اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ فوراً سے صنم کی ماں پریشان ہوتی بول پڑی کہ اتنی جلدی کیسے سب کچھ ہوگا، آخر اکلوتی بیٹی ہے وہ ان کی، تو پھر ان کے بھی تو ارمان ہوں گے اپنی بیٹی کی شادی کو دھوم دھام سے کرنے کے۔ آنٹی آپ فکر کیوں کر رہی ہیں، میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گا۔ بس صنم ہاں کر دے کیونکہ اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے پاگل ہو چکا ہوں، دل ہی نہیں کرتا اس کے بغیر رہنے کے لیے۔ صنم کی طرف دیوانہ وار دیکھتا وہ اپنی محبت کو بتانا شروع ہو گیا۔ صنم کے دماغ میں ارحم کی وہی حرکتیں دکھائی دینا شروع ہو گئی جو کہ کل اس نے کی اس کے ساتھ، اور معاذ کی باتوں سے بھی اسے شک نہ ہو کہ ارحم کی وجہ سے اس شادی کے پیچھے۔ لیکن خود کو ریلیکس، اوکے معاذ میں کروں گی، میں کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ نکاح، وہ بھی جلدی بول پڑی۔ تھینک یو سو مچ یار، تمہاری اس ہاں نے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ اب میری جان بس تیاریوں کو شروع کر دو، اور رہی بات تمہاری پڑھائی کی تو اچھا ہے نا کہ شادی کے بعد ایک ساتھ کالج چلے جایا کریں گے۔ آنٹی آپ ایسے کریں کہ صنم کو لے جا کر شاپنگ کر لیں کیونکہ صرف اور صرف 2 دن بچے ہیں ہمارے پاس اور کام بہت ہے، آج ہی ساری شاپنگ آپ کر لیں۔ معاذ بھی خوشی سے انہیں شاپنگ پر جانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میں دیکھوں گی سب کچھ۔ صنم تم جا کر تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر تو چلیں۔ صنم کی والدہ بھی بکھلا چکی تھی کہ کیسے وہ اتنی جلدی سب کچھ کرے گی۔ آنٹی یہ لے کارڈ، ایکچولی میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن آپ یہ کارڈ لے کر چلے جائیں اور دل کھول کر شاپنگ کیجیے گا۔ معاذ اپنا کریڈٹ کارڈ جیب سے نکالے صنم کی والدہ کو پکڑانے لگا تاکہ وہ اس کی سیونگز سے شاپنگ کر سکے کیونکہ ان کے حالات سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھے۔ بیٹا میرے پاس پیسے ہیں، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟
جھوٹ بولتی صنم کی والدہ اس سے یوں احسانات کرنے سے روکنے لگی، کیونکہ تھوڑا بہت جو انہوں نے صنم کے لیے جوڑا تھا اس سے ہی وہ شاپنگ کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آنٹی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا، لیکن اب پرایا جیسے باتیں کر رہی ہیں۔ پلیز یہ لیں کارڈ۔ معاذ زبردستی ان کے ہاتھ کو کھولے کارڈ پکڑانے لگا۔ معاذ کے فورس کرنے پر صنم کی والدہ نے کارڈ پکڑ لیا اور معاذ خدا حافظ کہہ کے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے کام تھا۔ صنم روم میں تیار ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے دماغ میں ہزاروں سوال آئے جائے کہ آخر معاذ اتنی جلدی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، کیوں وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ارحم نے اسے دھمکایا تو نہیں، یا پھر فائقہ نے اسے کچھ نہ کیا۔ یا اللہ پلیز سب کچھ بہتر ہو، کیونکہ اب ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت کچھ سہا ہے ہم نے، بس معاذ اور میرے درمیان دوریاں ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ نہ جانے کیوں انجانا سا خوف اس کے اندر اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ آج معاذ کیوں نہیں آ رہے کالج؟ اتنی دیر ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے۔ فائقہ جو کہ کب سے معاذ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تنگ آئے اپنی دوست سے پوچھا تو وہ بھی اپنے کاندھوں کو چکاتی، پتہ نہیں یار شاید چھٹی لی ہے انہوں نے، پتہ نہیں شاید کل والے واقعے کے بعد انہوں نے یہ چھٹیاں لی ہیں کیا، کب چھٹیاں لی ہیں اور کس نے دے دی اسے چھٹیاں؟ فائقہ حیران ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں یار، بس وہ سنا ہے میں نے کہ چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا ہے، پتہ نہیں اب اسے ملے گی کہ نہیں۔ اچھا لیکن کیوں؟ اور یہ صنم بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے، اچانک سے چھٹیاں لینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پتہ لگانا ہی ہوگا۔ فائقہ تم سر کے پیچھے پاگل کیوں ہو چکی ہو؟ تمہارا جو کزن ہے وہ ارحم، او مائی گاڈ کتنا زیادہ ہینڈسم ہے وہ، تم اس سے کیوں نہیں کر لیتی شادی؟ اتنا ہینڈسم کزن قسمت والوں کے ملتا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، سٹائل ہے، اف۔ فائقہ کے کزن جو کہ خود دیوانی ہوئی پڑی تھی ارحم کی، فائقہ کو بھی مشورہ دینے لگی اس سے شادی کا۔ اور پلیز مجھے اکیلا ہینڈسم نہیں چاہیے، کزن ہو، اس کی اچھے طریقے سے جانتی ہوں اس کو، جو لڑکی بھی اس کی لائف پارٹنر بنے گی اس کی لائف تو برباد ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، ہمیشہ اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے، پاگل انسان ہے، اپنی اکڑ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ سب سے بڑی بات کہ عورت کو جوتی سمجھتا ہے، صرف اپنی کرتا ہے چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ مجھے تو معاذ جیسا اپنا لائف پارٹنر چاہیے جو اس قدر گڈ ہارٹ ہے، خود سے زیادہ باقی سب کو اہمیت دے، مجھے بہت خوش رکھے گا، دیکھا نہیں کہ اسٹوڈنٹس کا کتنا خیال رکھتا ہے، پھر اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھے گا۔ اب اپنا منہ بند رکھو اور مجھے جانے دو، پتہ لگانے دو کہ آخر بات کیا ہے، کیوں اس سے چھٹیاں چاہیے اور کیوں یہ صنم بھی نہیں آئی ہے، کچھ تو چل رہا ہے ان کے درمیان۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال اسے تنگ کر رہے تھے۔ شاپنگ مال میں داخل ہوئے صنم کی والدہ سیدھا اسے کپڑوں کی دکان پہ لے گئی۔ امی مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، اور ویسے بھی معاذ کی جو سیونگز ہے وہ شاپنگ پر ہی تھوڑی گوا دینی ہے ہم نے۔ ہاں بیٹا جانتی ہوں میں، تم کیوں فکر کر رہی ہو، تمہارے معاذ کے زیادہ پیسے خرچ نہ کروں گی۔ اب یہ لو، یہ ریڈ کلر کا فراک جا کر پہن کر آؤ، بالکل تمہارے سائز کا ہونا چاہیے۔ صنم کی والدہ صنم کے معاذ کی ابھی سے ہی اتنی فکر کرتی دیکھ مسکرائی اور اسے فراک دماتی چیک کرنے کی خاطر تاکہ اسے بالکل فٹ آنا چاہیے کے لیے چینجنگ روم کی جانب جا کر پہن کر آنے کو کہا۔ امی چیک کرنا لازمی ہے، بس ویسے ٹھیک لگ رہا ہے مجھے، یہ میرے فٹ ہوگا۔ صنم جو کہ یوں انجان جگہ پر چینج کرنا بہتر نہ سمجھتی یوں ہی ٹال مٹول کرنا شروع ہو گئی تھی۔ صنم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہاری شادی کی شاپنگ ہے اور یہ تم یوں نخرے کر رہی ہو، جاؤ چینجنگ روم میں جاؤ اور پہن کر آؤ۔ صنم کی ماں ضد کرتی صنم سے کپڑے چیک کرنے کے لیے کہے تو وہ بھی اچھا ٹھیک ہے امی جا رہی ہوں میں فراق کو لیے صنم چینجنگ روم کی طرف جانے لگی۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے اگر میں ان کے لیے خود کچھ خریدنے کے لیے آ جاؤں؟ تو تم کام سنبھال لو، آج ان کا برتھ ڈے ہے تو مجھے ان کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ فون پر ارحم بات کر رہا تھا اپنے مینیجر سے، ویسے اس کے بات کرنے کے انداز سے کسی کو ڈانٹنے جیسا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ شخص جس کے لیے ارحم خود تحفہ خریدنے کی خاطر آیا تھا، جبکہ اسے تو کسی کی بھی اپنی زندگی میں اہمیت دینا پسند نہ تھا، لیکن ایسا کون تھا لکی انسان جو ارحم اس کے لیے اتنا سیریس تھا؟ لیکن اچانک سے اس کے کپڑوں کی دکان پہ موجود صنم پر نظر پڑی، جسے دیکھ وہ چونک گیا، وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ارحم خود حیران تھا صنم کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر، کیونکہ وہ اسے کافی عجیب لگا کہ یہ اتفاق سے ہوا یا پھر قدرت اسے ایک مرتبہ پھر سے صنم سے ملوانا چاہتی تھی، کیونکہ اسی وقت اس کا مال میں آنا جب صنم یہاں موجود تھی کافی عجیب بات تھی۔ اوکے اگر کوئی ضروری بات ہو تو کال کر دینا کہہ کر جلدی سے اس نے فون کٹ کیے، اپنے پاکٹ میں موبائل کو رکھتا اس شاپ کی جانب جانے لگا جہاں پہ صنم موجود تھی۔ صنم چینجنگ روم کے دروازے کو کھول اس کے اندر چلی گئی، غور سے اس نے اس روم کو دیکھا کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نہ لگا ہو، لیکن پھر خود کو ریلیکس کرتی وہ ہنسنے لگی کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچتی ہوں، اب ہر انسان بھی برا نہیں ہوتا سوائے ایک اس شخص کے
اس وقت صنم کی نظر میں دنیا کا سب سے برا انسان ارحم ہی تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ دنیا کے سب سے برے انسان کو یاد کیے نمبر 1 پر ارحم کو یاد کرنے لگی، ساتھ ہی اپنی پہنی لانگ شرٹ کو اتارنے لگی۔ ابھی اس نے 2 ہی بٹن کھولے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ حیران ہو گئی کہ یوں کون دروازہ نوک کر رہا ہے، لیکن پھر ہنستی ہوئی، امی کیا ہوا آپ کو، اتنی جلدی میں کیسے چینج کر سکتی ہوں، آپ ویٹ کریں۔ اپنی ماں کو سوچتی وہ انہیں سمجھانے لگی۔ صنم کی بات پر آگے سے ایک مرتبہ پھر سے برے طریقے سے دروازے پہ دستک ہوئی، جسے دیکھ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی دروازے کو کھول، امی کیا ہوا ہے آپ کو، لیکن دروازہ کھولتے ہی اپنے سامنے ارحم کو دیکھ وہ بے ساختہ رہ گئی، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا ارحم یہاں پر آ جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے اس کی شکل دیکھنا پڑ گیا۔ ارحم صنم کی اڑے چہرے کی طرف دیکھتا ہنسنے لگا اور پورے دروازے کو کھول خود بھی اس روم کے اندر چلا گیا۔ صنم شوق دی، اسے ہرگز نہ پتا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسا رسپانس تھا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے تو اس کا دماغ مکمل طور پہ سن پڑ چکا تھا۔ صنم کانپتی ہوئی، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، آخر ارحم کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، جسے سن دروازے کو اندر سے لاک کرتا، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہا تھا نا کہ جس چیز میں مجھے مزہ آئے تو اسے میں نشہ بنا لیتا ہوں، جس کی طلب مجھے بار بار ہوتی ہے۔ اب بھی تمہیں یہاں پر دیکھا تو تمہاری طلب بڑھنے لگی، تو آ گئے تم سے ملنے، ورنہ فی الحال میرا ایسا موڈ نہیں تھا، بٹ تمہیں دیکھ کر موڈ خود ہی بن گیا۔ کل والی کس ابھی تک مزہ دے رہی ہے مجھے، تو اب اس مزے کو دوبارہ چکھنے کا دل کر رہا ہے مجھے۔ ارحم یہاں آنے کا مقصد بتانا شروع ہو گیا۔ صنم ارحم کی باتوں اور اسے ایک مرتبہ پھر سے اپنے سامنے دیکھ سن پڑ چکی تھی کہ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ شخص جس کے بارے میں وہ دوبارہ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی، اپنے سامنے ایک مرتبہ پھر سے پا کر اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور ارحم کو صنم کے اندر اپنا خوف دیکھ بہت فکر محسوس کر رہا تھا، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں اپنا ڈر دیکھنے کا شوق اسے بہت تھا۔ اس کے بال کی لٹ جو کہ صنم کے چہرے پر گری اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی ناکام سے کوشش کر رہی تھی کہ ارحم نے اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹائے کان کے پیچھے کرتے ہوئے، کیا کر رہی تھی یہاں پر، اور میں نے بھی کیا اسٹوپڈ سوال کیا، آف کورس یہ چینجنگ روم ہے تو کپڑے ہی پہن کر چیک کر رہی ہوگی، لیکن یہاں پر کون سے کپڑے چینج کر رہی ہو تم، مجھ سے کہہ دیتی سارے شہر کی فیمس شاپس کے کپڑے تمہارے کمرے میں بھجوا دیتا، ویسے یہ تو شادی میں پہنا جاتا ہے نا، لیکن تم کیوں یہ ٹرائی کر رہی ہو۔ اس کے فراق کو دیکھے ارحم حیران ہوتا صنم سے سوال کرنے لگا۔ صنم ارحم کے ہاتھ کو پیچھے جھڑکتے، تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم یہاں پر ہو۔ صنم نے چھوٹی سی کوشش کی ارحم کو ڈرانے کی، اوہ میں تو ڈر گیا یار، پلیز مت کرنا۔ یہ اپنے چہرے کو سیریس کیے ایک بوئے کو اٹھائے، اس نے مذاق کرنا چاہا، لیکن دوسرے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کرتا۔ ارحم رانا نام ہے میرا، اور ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ تمہاری پرابلم کیا ہے، کیوں پیچھے پڑ چکے ہو تم میرے، میں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ ہمت جٹاتی صنم آخر سے غصے سے چیختے ارحم کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، کیونکہ اب کی مرتبہ وہ ارحم کا ڈر خود پر حاوی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن صنم کی بات سن ارحم بھی طیش میں آتا، اسے گردن سے پکڑے بڑے شیشے کے ساتھ جو کہ چینجنگ روم میں لگا ہوا تھا کے ساتھ لگاتا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی، شاید تو مجھے ایزی لے رہی ہے، تیرے قریب اگر مجھے آنا پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تیرا غلام بن چکا ہوں، اگر کسی سے محبت کروں گا تو اسی اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس وجہ سے آئندہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی آواز میں تکبر تھا۔ صنم اپنی سانسوں کو روکے خوفزدہ نظروں سے ارحم کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، اسے یہ بات ہرگز نہ پتہ تھی کہ ارحم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یوں مضبوط ہاتھ سے اس کی پتلی کی گردن کو پکڑنے کے باعث اس کے سانسوں بھی دبنا شروع ہو چکی تھی۔ 2 سیکنڈ ارحم نے بھی اس کی خوفزدہ نظروں میں دیکھا، لیکن پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے، یار کیوں کر رہے ہیں ہم ویسٹ ٹائم، یہاں پر جو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں۔ ارحم جانتا تھا کہ اگر کچھ منٹ اس نے یوں ہی صنم کی گردن کو پکڑے رکھا تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اسی وجہ سے صنم کی گردن سے ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ کھانستی ہوئی صنم ارحم کے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے پر ڈرتی وہاں سے بھاگ کر باہر جانے لگی، لیکن ارحم اسے یوں جاتے دیکھ فوراً سے اس کی جانب پلٹا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں پیٹ سے پکڑے اٹھاتا دیوار کے ساتھ لگائی اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صنم کو اس کی کمر کے ارد گرد اپنی ٹانگوں کو باندھنا پڑا، کیونکہ ویسے وہ گر سکتی تھی۔ اس پل صنم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے، آخر ارحم بار بار اس کے ساتھ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔
اپنی سانسوں کو صنم کے اندر اتارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر پھیرے جا رہا تھا، جو صنم کی اذیت پہنچانے کا باعث بن رہا تھا۔ ارحم بھی اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی تعلق بنا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کاٹتا اور ساتھ ہی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کو مزید سختی سے دباتا۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بے بس تھی، اپنی ماں کو بھی پکار نہیں پا رہی تھی وہ مدد کے لیے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ تبھی ارحم کے فون پر کال آنے کے باعث واپس وہ اپنے ہوش میں آ گیا اور صنم کو چھوڑ نیچے اتارا، موبائل کو نکالے، نمبر کو دیکھے، کال کو کٹ کر دیا، کیونکہ وہ فی الحال وہ صرف اور صرف صنم کو ہی اہمیت دینا چاہتا تھا۔ صنم دروازے کو کھولنے لگی باہر جانے کے لیے، کیونکہ ارحم کے اسے چھوڑنے پر وہ مزید اس جگہ سے ہرگز نہ رہ سکتی تھی، لیکن ارحم نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسے بازوں سے پکڑے، مجھ سے دور تم چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارحم رانا کی پسند جو بن چکی ہو تم، مزید تمہیں حاصل کرنے کی طلب میرے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔